کا مطلب گائے ہے۔ یہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس کا نام اس کی آیات 67 اور 74 میں بیان کردہ ایک کہانی پر رکھا گیا ہے۔ یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دور کی ہے۔ ایک دولت مند آدمی کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ بھتیجے نے لاش کو دوسرے گاؤں میں چھوڑ دیا تاکہ کسی اور پر الزام لگے۔ جب گاؤں والوں نے لاش دیکھی تو الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہنمائی طلب کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو ایک گائے کی قربانی دینے کا کہیں، لیکن لوگوں نے اس حکم پر شکوک ظاہر کیے اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں پوچھا کیسی گائے ہونی چاہیے اور یہ کس رنگ کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ایک روشن پیلی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان۔ ایک طویل تلاش کے بعد انہیں ایک ایسی گائے ملی۔ یہ گائے ایک نوجوان کی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھے اور یہ گائے ان کے مرحوم باپ کا واحد اثاثہ تھی۔ اس وجہ سے گائے کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اس نے سونے میں قیمت مانگی اور بیچارگی کی حالت میں انہوں نے اسے خرید لیا۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو گائے کے ایک حصے سے ماریں۔ ایسا کرنے پر وہ آدمی دوبارہ زندہ ہوا اور فوراً اپنے بھتیجے کو قاتل قرار دے کر دوبارہ فوت ہو گیا۔ یہ لمحہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ اللہ بنی اسرائیل کو دکھا رہے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اہم تھا کیونکہ اس وقت بہت سے لوگوں نے زندگی بعد از موت پر شک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا قیامت کے دن پر ایمان بھی متزلزل ہو گیا تھا۔ اس سورت کا سب سے بڑا حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ انہیں ایک ایسی قوم کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس سورت کا مقصد انسانی اختیار کا قیام ہے۔ اب آئیے اس سورت کے 5 اہم حصوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا حصہ 3 اقسام کے لوگوں کی شناخت کرتا ہے۔ پھر ہم اللہ کی عبادت کی اہمیت سیکھتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی جانتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا۔ پھر ہم بنی اسرائیل کی مثال پر توجہ دیتے ہیں اور ان کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پر غور کرتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے اور اللہ کے قوانین کیا ہیں۔ یہ 5 حصے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک واضح نقشہ فراہم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان حصوں کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ آپ مزید مواد تک رسائی حاصل کر سکیں۔